یہ نسبت ہم بھی پا سکتے ہیں اگر ہم اخلاص کے ساتھ محنت کرنے والے بن جائیں۔ ایک عام سا مشاہدہ یہ ہے کہ ہمیں گناہوں نے اس نسبت کو پانے سے روکا ہوا ہے۔ کہیں آنکھ کا گناہ، کہیں زبان کا گناہ، کہیں کوئی گناہ۔ حیرت کی بات ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کی رکاوٹ کی وجہ سے آج ہم ان نسبتوں کے نور سے محروم بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ہم تو دنیا میں پھرتے اسی لیے ہیں کہ کہیں نسبت کا اہل کوئی نظر آئے تو ہم فوراً اپنا فرض پورا کریں اور اس کو نسبت کی بشارت دیں، مگر حال دل جس سے میں کہتا کوئی ایسا نہ ملا، حال دل جس سے میں کہتا کوئی ایسا نہ ملا، بت کے بندے تو ملے اللہ کا بندہ نہ ملا۔ جدھر دیکھو بت کے بندے، جدھر دیکھو نفس کے بندے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو نوجوان جو سالکین اس راستے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان کی خدمت میں اتنی گزارش ہے کہ اتنا انہوں نے اپنی زندگیوں کو تبدیل کر لیا، اب تو تھوڑا سا کام باقی ہے۔ جو بقیہ چند گناہ ہیں ان سے بھی سچی پکی توبہ کر لیں، اللہ تعالی عطا کر کے خوش ہوتے ہیں، محروم کر کے کبھی خوش نہیں ہوتے۔ اگر اس محرومی کی کوئی وجہ ہے، ہماری اپنی کوتاہی ہے، ہم ان کوتاہیوں سے آج کی اس مجلس میں سچی توبہ کر لیں، 100% گناہوں سے بچ کر نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کریں۔ دیکھنا جب دل کا برتن صاف ہو جاتا ہے پھر اس میں نور کا آنا آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں افمن کان میتن فاحییناہ، اور جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا، وجعلنا لہ نور، ہم نے اس کے سینے میں ایسا نور اتارا، یمشی بہ فی الناس، اس نور کو سینے میں لے کے وہ انسانوں میں دعوت کے کام کے لیے پھر نکل پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نسبت کو پانے کی، چمکانے کی اور زندگی بھر اس کی خاطر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔